حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو طالب بیمار ہوئے۔ قریش کی ایک جماعت جس میں ابو جہل بھی تھا ان کے پاس آ گئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے اور ایسا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، تم اسے بلا کر منع کر دو۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آپ علیہ السلام ان کے ہاں تشریف لائے، اندر آئے۔ قریش کے اکابر اور ابو طالب کے درمیان ایک جگہ باقی تھی۔ ابو جہل کو اندیشہ ہوا کہ اگر یہ وہاں ابو طالب کے برابر بیٹھ گیا تو اس کی طرف مائل اور اس پر مہربان ہو جائے گا۔ وہ لپک کر خود اس جگہ جا بیٹھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، وہ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، دیکھو یہ تمہارے قوم والے شکایت کرتے ہیں، تم ان کے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں اور ایسے ایسے باتیں بیان کرتے ہیں۔ اس پر قریش نے بھی دل کھول کر باتیں کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایک بات مان لے، تمام عرب ان کے ماتے ہو جائیں گے اور عجم جزیہ دینے پر مجبور ہوں گے۔ سب گھبرائے کہ ایسی کیا بات ہوگی جس سے ہم کو یہ بات حاصل ہو۔ انہوں نے کہا، تم ایک بات منوانا چاہتے ہو، ہم 10 کے لیے آمادہ ہیں، مگر وہ بات تو بیان کرو، کیا ہے؟ ابو طالب نے بھی کہا، اے میرے بھتیجے، کہو وہ کیا بات ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی سب گھبرائے ہوئے، کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہتے جاتے تھے، اس نے تو بہت سے معبودوں کو ایک کر دیا، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے قول لما یذوق عذاب تک قرآن نازل ہوا۔ جب قریش نے ابو طالب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت کی، اس نے آپ کو بلایا اور کہا، اے میرے بھتیجے، یہ تمہارے قوم والے میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے تمہاری یہ شکایت کی ہے، تم مجھ پر اور اپنے پر رحم کرو اور مجھے اسے دشواری میں نہ ڈالو جس سے میں عہد برآ نہ ہو سکوں۔ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوا کہ ضرور ان کے دل میں میری طرف سے کوئی بات بیٹھ گئی ہے اور یہ اب میری حمایت سے دستکش ہونے والے ہیں اور مجھے دشمنوں کے سپرد کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب میری مدد کرنے سے عاجز ہو گئے ہیں اور میرے ساتھ نہیں دے سکتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ آفتاب کو میرے دائیں ہاتھ میں اور ماہتاب کو میرے بائیں ہاتھ میں بھی رکھ دے کہ میں اپنی دعوت سے باز آ جاؤں تو یہ کبھی نہ ہوگا۔ اب چاہے اللہ مجھے کامیاب کرے یا میں اس سعی میں ہلاک ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدیدہ ہوئے اور رونے لگے اور اٹھ کر جانے لگے۔ ابو طالب نے ان کو آواز دی کہ اے میرے بھتیجے، میرے پاس آؤ۔ آپ علیہ السلام پلٹ آئے۔ ابو طالب نے کہا، جاؤ، جو تمہاری جی چاہے کہو، بخدا میں کبھی کسی وجہ سے تمہارا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ جب قریش کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوئی کہ ابو طالب نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے باز آئیں گے اور نہ وہ ان کو حوالے کریں گے، اور وہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ اس معاملے میں ان سے قطع ترک تعلق کر لے اور دشمنی پر آمادہ رہے، وہ عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو لے کر ان کے پاس آئے اور کہا، ابو طالب، یہ عمارہ بن ولید ہے، یہ قریش کا سب سے زیادہ تندمند، وجیحہ اور خوبصورت جوان ہے، اس کو تم لو، اس کے عقل و طاقت سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو اپنا بیٹا بنا لو، ہم یہ تم کو دیتے ہیں، اور تم اپنے بھتیجے کو، جس نے تمہارے اور تمہارے ابا کے مذہب کی مخالفت کی ہے اور تمہارے قومی شہرازے کو منتشر کر دیا ہے اور ان کو احمق ٹھہرایا ہے، ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ ایک آدمی کے بدلے میں آدمی موجود ہے۔ ابو طالب نے کہا، بخدایا برا سودا ہے جو تم مجھ سے کرنا چاہتے ہو، تم اپنے بیٹے کو مجھے دیتے ہو کہ میں اسے تمہارے خاطر لے پھروں اور اپنے بیٹے کو تمہارے سپرد کر دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو، یہ ہرگز نہ ہوگا۔ مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف نے کہا، اے ابو طالب، تمہارے قوم نے تمہارے مقابلے میں انصاف کیا ہے اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ تم کو اس حالت سے جیسے تم برا سمجھتے ہو اس طرح نکل لے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ تم ان کی کسی بات کو بھی نہیں ماننا چاہتے۔ ابو طالب نے اس سے کہا، انہوں نے ہرگز میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، بلکہ تم میرے ساتھ چڑھنے کا تصفیہ کر چکے ہو اور ان سب کو میرے اوپر چڑھا لائے ہو، اب جو چیز چاہے کرو۔ اس پر معاملے نے جھگڑے کی شکل اختیار کی، لڑائی ٹن گئی، گالی گفتار پر نوبت پہنچی۔ پھر قریش نے مسلمانوں کے خلاف، جنہوں نے ان کے قبائل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اسلام لے آئے تھے، آپس میں معاہدہ کیا کہ ہر قبیلہ اپنے آدمی کو قتل کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی عمل ہونے لگا، ہر قبیلے نے اپنے قبیلے کے مسلمان کو طرح طرح سے عذاب دیا اور ستانا شروع کیا۔
تاکہ وہ اسلام سے منحرف ہو جائے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کی چچا ابو طالب کے ذریعے کر دی۔ جب ابو طالب نے دیکھا کہ قریش یہ حرکتیں کر رہے ہیں، انہوں نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو جمع کر کے ان میں تقریر کی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت اور رفاقت کی دعوت دی۔ چنانچہ اس دعوت کو قبول کر کے ابو لہب کے علاوہ وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت اور رفاقت کے لیے ان کے پاس آ گئے۔ اور جب ابو طالب نے دیکھا کہ ان کے قوم بدل و جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کے لیے آمادہ ہے اور وہ ان کی سفر بنے ہوئے ہیں، وہ اس سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ان کی تعریف کی اور ان کی رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں زیادہ راسخ کرنے کے لیے ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کا مرتبہ و فوقیت جتلانے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اس ہدایت اور نور کی طرف جیسے دے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا دعوت دی، تو ابتدا میں وہ آپ علیہ السلام سے کنارہ کش نہیں ہوئے، بلکہ قریب تھا کہ آپ علیہ السلام کی بات مان لیتے۔ مگر جب آپ علیہ السلام نے ان کی چھوٹے معبودوں کا ذکر کیا اور قریش کی ایک جماعت جو صاحب املاک تھی طائف سے مکہ آئی، تب انہوں نے آپ کی بات کو برا سمجھا، آپ علیہ السلام کے سخت مخالف ہو گئے اور انہوں نے اپنے فرمانبرداروں کو آپ علیہ السلام کے خلاف برانگیختہ کیا۔ اس طرح اکثر آدمی آپ کا ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہوئے، البتہ صرف تھوڑے سے وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام پر قائم رکھا۔ کچھ عرصہ اس طرح گزرا، پھر قریش کے رؤساء نے مشورہ کر کے اس بات کا طے کر لیا کہ ان کے بیٹے بھائی یا قبیلہ والوں میں سے جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے اسلام سے برگشتہ کیا جائے۔